ہمیشہ کی طرح آج بھی اس کی ساری کہانیاں لکھی ہوئی رد کر دی گئی تھی۔ وہ اپنی رد کی ہوئی ساری کہانیاں لیے پریشان حال بیٹھی تھی کہ اچانک اس کا شوہر آیا۔ اس نے اس کے پریشان ہونے کی وجہ پوچھی تو اس نے کہا کہ میں جو بھی کہانی لکھتی ہوں، جو بھی کچھ لکھتی ہوں، مدیرہ کہتی ہیں یہ جھوٹ ہے۔ آخر حقیقت کی کہانیاں کیسی ہوتی ہیں مجھے نہیں پتا۔ لیکن پھر تھوڑی دیر بعد اس کو ایک آئیڈیا سوجھا۔ اس نے اپنے شوہر سے کہا کہ تم مجھے اپنی زندگی کے بارے میں حقیقت بتانا شروع کرو تاکہ وہ میں محسوس کر کے ایک کہانی لکھ سکوں جو انشاءاللہ ضرور شائع ہوگی۔ تو احد بہت زیادہ پریشان ہو گیا، ٹال مٹول کرنے لگا، لیکن اینی نے اس کی ایک نہ سنی اور پھر احد نے اس کو بتانا سٹارٹ کیا۔ احد نے کہا، سب سے پہلے میری زندگی میں زرینہ آئی۔ وہ اسکول ٹائم میں تھی۔ میرے ساتھ 5 سال گزارنے کے بعد وہ میری زندگی سے چلی گئی۔ اس سے بعد نیکسٹ کالج لائف میں میرے ساتھ گلنار تھی، لیکن وہ بھی 2 سال میرے ساتھ ریلیشن میں رہنے کے بعد چھوڑ کر چلی گئی۔ اب میں نے لڑکیوں پر ٹرائی کرنا چھوڑ دیا تھا۔ میں نے اپنی ایک ٹیچر کو پرپوز کیا جسے انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا اور کچھ ماہ میرے ساتھ گزارے، لیکن وہ بھی مجھے چھوڑ کر چلی گئیں۔ اس کے بعد چوتھی ثنا تھی اور 5ویں شیزہ جس سے میں نے منگنی کی تھی، لیکن جائیداد اور دولت اس کو چاہیے تھی جو میرے پاس نہیں تھی، اور پھر میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ اور اس کے بعد تم مجھے میرے آفس میں مل گئی اور میں نے تم سے شادی کر لی، اور اب تم میری آخری محبت ہو۔ میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، تمہیں چھوڑنا نہیں چاہتا، پلیز تم میرا یقین کرو۔ تو اینی نے کہا، ہاں ٹھیک ہے، میں تم پہ یقین کرتی ہوں، اب جاؤ۔ وہ چلا گیا اور وہ کہانی لکھتی رہی۔ صبح احد کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا بیڈ سائڈ ٹیبل پر ایک اس کا فیوریٹ ناشتہ پڑا تھا، لیکن ناشتے کے ساتھ ہی ایک خط بھی، جس میں لکھا تھا کہ احد، تم نے مجھے دھوکا دیا، تم نے مجھ سے جھوٹ بولا کہ میں تمہاری پہلی محبت ہوں۔ میں تمہاری پہلی محبت نہ سہی لیکن تمہاری آخری محبت ضرور ہوں۔ خدا حافظ۔